میرا نام گلزہرہ رضوی ہے اور میرا تعلق امامیہ ڈیزاسٹر سیل پاکستان سے ہے۔ حالیہ 2025 کے سیلاب نے پاکستان کے مختلف حصوں میں بہت بڑی آفت پھیلائی ہے، لیکن بالخصوص جنوبی پنجاب وہ علاقہ ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ آئی ڈی سی نے 2022 کے سیلاب میں بھی ریلیف ایکٹیویٹیز کی تھی اور ہم نے 2025 کے سیلاب میں بھی قریباً 15 سے 20 دن پہلے اپنی ریلیف ایکٹیویٹیز کا آغاز کیا۔ ہمارا کام کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم بجائے براہ راست سامان مختلف علاقوں میں بھیجنے کے، ہم پہلے ان علاقوں کا دورہ کرتے ہیں، وہاں مقامی افراد سے ملتے ہیں، ان کی ضروریات کا اندازہ لگاتے ہیں، پھر واپس آ کر اس کے مطابق سامان کی خریداری کرتے ہیں اور دوبارہ جاتے ہیں اور اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ضروریات جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہو وہی چیز پہنچتی ہے، دوسرا سامان بجائے بیچ میں مافیا کے ہاتھ لگنے کے یا مڈل مین کے ہاتھ لگنے کے مستحقین تک جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ اپروچ اس سال بھی اڈاپٹ کی۔ ہم نے جنوبی پنجاب کو جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ شورکوٹ بیلٹ، دوسرا حصہ عبدالحکیم کبیر والا بیلٹ، تیسرا حصہ علی پور مظفر گڑھ اور چوتھا حصہ نارووال اور قصور بیلٹ، جہاں پر میں آج رستے میں موجود ہوں۔ تو ہم سب سے پہلے شورکوٹ گئے، ہم نے وہاں کی اسیسمنٹ کی اور آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں ہفتے کا دن ہے اور غالباً 20 ستمبر ہے، تو ہماری ایک ٹیم اس وقت شورکوٹ روانہ ہو چکی ہے۔ ہم نے بہت بڑی تعداد میں شورکوٹ میں جس چیز کی ضرورت تھی، راشن، مچھردانیاں، ادویات، مچھر کا لوشن، آٹا، دالیں، چاول، مسالے، ہم نے یہ تمام سامان ایک بہت بڑی تعداد میں شورکوٹ کی طرف روانہ کیا۔ دوسری بیلٹ جیسا کہ میں نے بتایا عبدالحکیم کبیر والا، اس بیلٹ میں بھی ہم نے بہت کام کیا اور یہاں پر بھی بالکل انہی اشیاء کی ضرورت تھی، بالخصوص یہاں پر صاف پانی کی قلت تھی، تو ہم نے وہ بھی روانہ کیا۔ تیسری بیلٹ جو علی پور مظفر گڑھ کی تھی، وہاں پر بھی عبدالحکیم کی طرح میں خود گئی اور وہاں پر ہم نے مختلف بستیوں میں، ایسے دیہاتوں میں ہم گئے کہ جہاں پر کوئی یعنی این جی او یا کوئی تنظیم یا کوئی ٹیم ہم سے پہلے نہیں پہنچی تھی۔ بستی گھاگری ایک مثال ہے جس تک جانے کے لیے پہلے 2.5-3 گھنٹے کا روڈ ٹریول کرنا پڑتا ہے، پھر 1 گھنٹے کی کشتی میں آپ کو پہنچنا پڑتا ہے۔ وہاں پر ہم نے نیڈ اسیسمنٹ کی، واپس آئے اور ایز اے رزلٹ ہمیں پتہ ہے کہ اس علاقے میں راشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ راشن کی ضروریات دوسری تنظیمیں پوری کر رہی ہیں۔ وہاں پر ہائیجین کٹس کی ضرورت ہے، تو ہم نے وہاں کی خواتین کے لیے ہائیجین کٹس بنائیں، جس میں لیڈیز اینڈ گارمنٹس ہیں، بچوں کے پیمپرز ہیں، صابن، سرف، شیمپو، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش اور اس طرح کی مختلف اشیاء ہیں۔ اور چوتھی بیلٹ جو میں نے بتایا کہ ابھی ہم کچھ دیر پہلے قصور کے ایک گاؤں سے نکلے ہیں جس کا نام جو بالکل بارڈر پر ہے اور دریائے ستلج ساتھ ساتھ بہتا ہے، اور ہم اس کے ایک گاؤں پیکی پنڈ سے نکلے ہیں اور ہم اس وقت نارووال کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، اس بیلٹ کو بھی میں نے خود کور کیا اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میرا تعلق ایک ایسی تنظیم سے ہے، آئی ڈی سی سے، جس کی یہ اپروچ ہے۔ وجہ یہاں پر آنے کی یہ ہے کہ یہ سارا علاقہ جہاں پر آج ہم موجود ہیں، قصور کے دیہات، نارووال کے دیہات، یہ ہماری کرسچن کمیونٹی کے ہیں۔ انفارچونیٹلی ابھی تک یہاں پر کوئی تنظیم نہیں آئی، ابھی تک یہاں پر کسی قسم کا سامان نہیں پہنچا، اور اس سے بھی زیادہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ جو مسیحی بھائی بہن، مائیں، بچے ہیں، جب یہ مسجد گئے جہاں راشن تقسیم ہو رہا تھا تو انہیں راشن دینے سے انکار کر دیا گیا۔ تو ہم آج یہاں پر اپنی کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کر ان کی ضروریات دیکھیں، ساتھ ہم اپنے سامان بھی لے کر آئے تھے جس میں آٹا شامل ہے، دالیں شامل ہیں، مسالے شامل ہیں، اور ہم نے ان کو تقسیم کیا اور اب ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ اس وقت میں لاہور قصور روڈ پر ہوں اور انشاءاللہ ہم کچھ دیر میں نارووال کی طرف نکل جائیں گے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس سوچ کو مد نظر رکھیں کہ جب کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو وہ مسلک، مذہب، فرقہ دیکھ کر نہیں آتی۔ جس طرح مسلمان کمیونٹی افیکٹ ہوئی ہے اسی طرح ہماری کرسچن کمیونٹی بھی افیکٹ ہوئی ہے، اور اس حالت میں خاص طور پر یہ جو 2025 کا سیلاب ہے بہت بڑی جس نے تباہی پھیلائی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں اور میں پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہمیں اس وقت ہر قسم کے مذہب، مسلک، فرقے سے بالاتر ہو کر وطن عزیز پاکستان کی سالمیت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ لاسٹلی بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہم اس وقت پہلے فیز میں مختلف بیلٹس جو میں نے آپ کو بتائیں، شورکوٹ، عبدالحکیم کبیر والا، علی پور مظفر گڑھ اور قصور اور نارووال، یہاں پر ہم ابھی راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ دسمبر سے ہم یہاں پر مکانوں کی تعمیر نو کا فیز شروع کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے برس آئی ڈی سی جو مشہور ہے روزگار کالجز، ووکیشنل سینٹرز فار ویمن کے لیے، ہمارے 5 کالج ابھی موجود ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں میں کام کر رہے ہیں، خواتین کو مفت سکل سکھائی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ 2026 میں آنے والے سال میں جب سیلاب کا پانی اتر جائے گا، ان کے گھر تعمیر ہو جائیں گے، ہم ان علاقوں میں بھی انشاءاللہ آئی ڈی سی روزگار کالج تیار کریں گے تاکہ خواتین کو مختلف ہنر سکھا کر ان کو ان کے روزگار کمانے کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔